السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کعبے کے سامنے کھڑی زارو قطار رو رہی تھی، یا اللہ، یا اس بچے کو ختم کر دے یا اسے باپ کا نام دے دے، مجھے بدنامی سے بچا لے۔ پیٹ میں پلنے والے اس بے نام بچے کے لیے وہ دعا کر رہی تھی جو گھر میں آنے والے ڈاکو کی نشانی تھی۔ دعا کے بعد جیسے ہی وہ پلٹی، کسی سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ سامنے والے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے سنا تھا معجزے ہوتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو میرا نام سومیا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نازک سی لڑکی تھی، پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور میرے بابا ہر بات میں میرا ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے میری شادی خاندان کے سب سے خوبصورت اور بالکل میری عمر کے اور کمانے والے لڑکے شہزاد کے ساتھ طے کر دی۔ باقی سب لوگوں کو بہت مرچی لگی تھی اس بات پہ کہ شہزاد کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ تھے اور ہر گھر میں لڑکی تھی، لیکن شہزاد نے بھی مجھے ہی چنا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جب میری منگنی ہوئی تو پورے خاندان میں اسی بات کے چرچے تھے۔ کچھ عورتیں میرے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کر اور میرے پیچھے جلتی تھی۔ میں سب سمجھتی تھی لیکن خاموش رہتی تھی۔ میری پھوپھو کی بیٹی ایک دن اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ آخر سومیا میں ایسا کیا ہے جو شہزاد نے اسے پسند کر لیا ہے۔ میں وہ بات سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن دل کے اندر عجیب سا غرور بھی تھا۔ لیکن پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ واقعی میں سب سے الگ ہوں۔ شہزاد بہت اچھا انسان تھا، اس کی شکل بھی بہت اچھی تھی اور وہ بات بھی بڑے پیار سے کرتا تھا۔ جب کبھی فون پہ بات ہوتی تو وہ ہمیشہ کہتا، سومیا تمہاری آواز بہت اچھی ہے، اور میں شرما جاتی اور پھر آہستہ سے کہتی، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ ہنسنے لگتا۔ ہمارے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ بابا تو جیسے زمین پر چل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ہر کسی سے کہتے، میری بیٹی کی عصمت بہت اچھی ہے۔ شادی کی تیاری زور شور سے چل رہی تھی۔ میرے کپڑے بن رہے تھے، جویلری آ چکی تھی۔ امی روز نئی نئی چیزیں نکال کر دیکھتی اور پھر خوش ہو جاتی۔ گھر میں ہر وقت عورتوں کا شور رہتا تھا، کوئی مہندی کی بات کرتا تھا، کوئی بری کی۔ میں رات کو سونے لگتی تو آنے والے دنوں کے خواب دیکھتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی دنیا کی سب سے خوبصورت زندگی بننے والی ہے۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک بابا کے فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا اور چند سیکنڈ بعد ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امی فوراً ان کے پاس گئی اور گھبرا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ بابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے کہا، شہزاد کو کرنٹ لگ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کان بند ہو گئے ہوں۔ گھر میں اچانک شور مچ گیا، ہر طرف پریشانی پھیل گئی۔ بابا فوراً ہسپتال چلے گئے۔ امی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا۔ وہ رات بہت مشکل سے گزری۔ اگلے دن پتا چلا کہ شہزاد کی حالت بہت خراب ہے اور وہ ICU میں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بجلی کا جھٹکا بہت خطرناک تھا۔ پورا خاندان ہسپتال کے باہر جمع تھا۔ جو لوگ پہلے ہماری خوشیوں سے جلتے تھے اب وہ افسوس بھرے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک بھی تھی، جیسے انہیں اندر سے خوشی ہو رہی ہو۔ میں نے کئی دن تک شہزاد کو نہیں دیکھا۔ اس کی ماں روتے روتے بے حال ہو چکی تھی۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو رہتے تھے۔ بابا
ہر روز ہسپتال جاتے اور واپس آ کر کہتے دعا کرو، بس دعا کرو۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی لیکن کسی کو شادی یاد نہیں تھی۔ گھر میں پڑے ہوئے میرے کپڑے مجھے ڈرانے لگے تھے، میں انہیں دیکھتی تو دل گھبرا جاتا۔ امی کئی بار میرے پاس بیٹھ جاتی اور میرا سر سہلاتے ہوئے کہتی اللہ بہتر کرے گا، لیکن ان کی آواز میں بھی ڈر ہوتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب پتا چلا کہ شہزاد کی ٹانگ نہیں بچ سکی، ڈاکٹر نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ امی رونے لگی، بابا خاموش ہو گئے، گھر میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ شادی کی تاریخ گزر گئی۔ اس دن میں اپنے کمرے میں بند رہی، باہر سے عورتوں کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، کوئی کہہ رہا تھا ابھی لڑکی جوان ہے، اس کی اور بھی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں سب سن رہی تھی لیکن خاموش تھی۔ 1 مہینے بعد شہزاد ہسپتال سے گھر آیا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ پہلے والا شہزاد نہیں لگ رہا تھا، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک ٹانگ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے، ان کے چہروں پہ ہر وقت فکر رہتی تھی۔ خاندان والے اب آہستہ آہستہ نئی باتیں کرنے لگے تھے۔ عورتیں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی، مرد خاموش نظروں سے بابا کو دیکھتے۔ ہر دل میں ایک ہی سوال تھا لیکن کوئی زبان سے نہیں بول رہا تھا، کیا اب سومیا شہزاد سے شادی کرے گی؟ میں جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اپنے چہرے کو دیکھتی رہتی۔ کبھی مجھے اپنا حسن بوجھ لگتا، کبھی شہزاد کا چہرہ یاد آتا، وہی شہزاد جو سب سے زیادہ کبھی خوبصورت لڑکا تھا، اور آج وہ بستر پہ بے بس پڑا تھا۔ ایک رات میں نے امی اور بابا کی باتیں سن لی۔ امی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی کہ سومیا ابھی بچی ہے، اس کی پوری زندگی پڑی ہے۔ بابا کافی دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے لیکن رشتہ تو ہم نے کیا تھا۔ ان کی آواز میں ایسا درد تھا جیسے میرے دل پہ کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس رات میں بہت روئی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ایک حادثہ صرف ایک انسان کو نہیں توڑتا بلکہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ میرے بابا نے خود شہزاد کے رشتے کے لیے بات کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے لیے اس کا رشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے چنا تھا۔ بات اس طرح ہوئی تھی کہ بابا نے خود جا کر شہزاد کے والد سے کہا تھا کہ اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ اپنی بیٹی سومیا کا رشتہ شہزاد کے لیے مانگنا چاہتے۔ اس دن بابا بہت خوش ہو کر گھر آئے تھے، ان کے چہرے پہ ایسی خوشی تھی جیسے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ انہوں نے آتے ہی امی سے کہا تھا کہ مبارک ہو، ہماری بیٹی بہت اچھے گھر جائے گی۔ پھر جب شہزاد کے گھر والوں نے ہاں کر دی تو پورا خاندان حیران رہ گیا۔ ہر عورت کی زبان پہ یہی بات تھی کہ آخر شہزاد نے سومیا کو ہی کیوں پسند کیا۔ بابا ہر ایک کو فخر سے جواب دیتے تھے کہ میری بیٹی ہر لحاظ سے اچھی ہے، اس لیے پسند آئی ہے۔ اب ہم لوگ پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ ایک شام امی میرے کمرے میں آئی، ان کے چہرے پہ عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کافی دیر تک خاموش رہی۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے پوچھا کیا ہوا امی؟ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا شہزاد گھر آ گیا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ امی نے گہرا سانس لیا اور بولی آج تمہارے ابو اس سے ملنے جائیں گے اور وہیں پہ بات بھی کر کے آئیں گے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیسی بات؟ امی نے نظریں جھکا لی، پھر بولی شادی سے انکار کرنے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک معذور لڑکے سے کون شادی کر سکتا ہے؟ تمہارے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، تمہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ جب میں نے یہ سنا تو جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں چند لمحے امی کو دیکھتی رہی، پھر میرے منہ سے بے اختیار نکلا امی یہ کتنی غلط بات۔ ہم
ہم لوگوں نے خود رشتہ مانگا تھا، یہ سب اس کے ساتھ شادی کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا، تو کیا تب بھی میں اس کو چھوڑ دے جب وہ میرا شوہر ہوتا؟ امی فوراً بولی لیکن ابھی تو وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ امی کی آواز میں سختی آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک معذور آدمی کے ساتھ تم کیسے زندگی گزارو گی؟ کیسے کمائے گا؟ کیا کھلائے گا؟ کس طرح تمہارا خیال رکھے گا؟ مرد کا کام ہوتا ہے عورت کا خیال رکھنا، محافظ بننا۔ وہ کسی کا محافظ بننے کے قابل نہیں رہا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ امی کی آنکھوں میں افسوس بھی تھا اور خوف بھی۔ وہ دوبارہ بولی، ہمیں بھی افسوس ہے لیکن ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، بہت برا ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ وہ بولی، پہلے خاندان کی ساری لڑکیاں شہزاد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، لیکن اب کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر صحن میں شام اتر رہی تھی۔ دیواروں پہ پڑتی سورج کی آخری روشنی بھی جیسے اداس لگ رہی تھی۔ میں خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار شہزاد کا چہرہ آ رہا تھا، وہی شہزاد جس کے لیے ہر لڑکی خواب دیکھتی تھی، اور آج سب اسے نظریں چرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بابا تیار ہو کر باہر آنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ امی بھی ان کے ساتھ دروازے تک۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں فوراً اٹھ کر بابا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، بابا آپ انکار نہیں کریں گے، میں اس سے شادی کروں گی۔ بابا رک گئے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا بلکہ حیرانی تھی۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، پسند کرتی ہو اس کو؟ محبت کرتی ہو اس سے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں، میری تو اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ بابا نے بھوئیں چڑھا کر کہا، ہوئی ہوگی تم لوگوں کی باتیں، آپس میں قول اقرار ہو گئے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرا بے شک فون چیک کر لیں۔ بابا خاموش ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن ایک کنیکشن تو تھا نا، تیرا ہونے والا شوہر ہے۔ بابا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، گزر گئی شادی کی ڈیٹ، میں نے نہیں کرنی معذور آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی، اور تم بھی پاگل نہیں بناؤ۔ میں نے نم آنکھوں سے بابا کو دیکھا لیکن وہ رکے نہیں۔ وہ مسلسل بولتے گئے۔ ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں، دنیا اور معاشرے کو دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ اولاد کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ابھی تمہیں یہ سارا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ ان کی آواز میں سختی کے ساتھ درد بھی تھا۔ وہ بولے، لیکن جب خود ہی کمانا پڑے گا، خود ہی پکانا پڑے گا، خود ہی کھلانا پڑے گا، خود ہی صاف کرنا پڑے گا، تب تمہیں پتا چلے گا زندگی کتنی مشکل ہے، اور تمہیں تو اس سے محبت بھی نہیں ہے، پھر کیوں پاگل ہوئی جا رہی ہو؟ میں خاموش کھڑی رہی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بابا نے آخری بار میری طرف دیکھا اور کہا کہ ہم نے نہیں کرنی شادی، میں انکار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں دروازے کے پاس ہی کھڑی رہ گئی۔ امی میرے پاس آئیں لیکن میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل پہ بہت بوجھ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی بے بس انسان کو اکیلا چھوڑ رہے ہوں۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بابا کافی دیر بعد واپس آئے۔ ان کے چہرے پہ عجیب سی تھکن تھی۔ امی فوراً ان کے پاس گئیں اور پوچھا، کیا ہوا؟ بابا نے جوتے اتارتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ لوگ بہت پریشان تھے، بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹے کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ بابا نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پھر بولے، وہ ناراض بھی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے شہزاد کی ماں یاد آنے لگی جو ہسپتال کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے اس کا باپ
یاد آیا جس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ پھر شہزاد یاد آیا جو شاید اپنے کمرے میں خاموش لیٹا سوچ رہا ہوگا کہ اب کوئی اس کا نہیں رہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات بہت خاموش تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھتی رہی۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی، اگر میرے ماں باپ مانتے ہیں تو میں شہزاد سے شادی کر لیتی۔ میں بری انسان نہیں تھی، میں اس کو نہیں چھوڑتی، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ شہزاد کو اب ایک نئی زندگی خود سنبھالنی تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا، ویل چیئر پر آ گیا تھا۔ پہلے جو لڑکا ہر وقت لوگوں کے درمیان گھرا رہتا تھا اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی خاندان کی عورتیں اس کے گھر سے آ کر خبریں سناتی کہ شہزاد اب پہلے جیسا نہیں رہا، بہت کم بولتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ میں یہ سب سنتی تو دل میں عجیب سا درد ہوتا، لیکن اب ہمارے راستے الگ ہو چکے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ بابا نے میرے لیے دوسرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ جلدی نہیں ہوا تھا، تقریباً 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ ان مہینوں میں میری زندگی جیسے رک گئی تھی، نہ میں پہلے کی طرح ہنستی تھی، نہ کسی بات میں دل لگتا تھا۔ امی اکثر کہتی، سو میاں اب پرانی باتیں بھول جاؤ، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، لیکن میرے دل کے اندر جیسے کوئی خاموش اداسی گھر کر گئی۔ پھر ایک دن بابا بہت خوش ہو کر آئے۔ ان کے چہرے پہ ویسی ہی چمک تھی جیسے کبھی شہزاد کا رشتہ ہونے کے بعد۔ انہوں نے امی کو آواز دی اور کہا کہ ہمیں سومیا کے لیے بہت اچھا رشتہ ملا ہے۔ امی فوراً خوش ہو گئی۔ گھر میں دوبارہ شادی کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اس دفعہ میں خاموش تھی، نہ دل میں وہ خوشی تھی نہ کوئی خواب۔ بابا نے ایک شام مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، بیٹا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ جیسے شہزاد کے وقت پوچھا گیا تھا ویسے بھی اب بھی پوچھا گیا تھا مجھ سے، لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت میرے دل میں ہلکی سی خوشی تھی اور اب صرف میرے دل میں خاموشی تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ بابا نے اطمینان کا سانس لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید میں شرما رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر جذبات جیسے اب مر چکے تھے۔ اب شادی ہونے میں 2 مہینے رہتے تھے۔ گھر میں پھر سے تیاری شروع ہو گئی تھی۔ نئے کپڑے آ رہے تھے، زیور بن رہا تھا، عورتیں آنے جانے لگی تھیں، لیکن اس دفعہ میرے کمرے میں وہ رونق نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میں اکثر خاموش کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی اور باہر آسمان کو دیکھتی رہتی۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس دن بابا اور میرا چھوٹا بھائی گھر پہ نہیں تھے۔ وہ دونوں شادی کا سامان لینے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف میں اور امی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، باہر گلی سنسان پڑی تھی۔ امی کچن میں تھی اور میں اپنے کمرے میں کپڑے تہہ کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ امی نے سمجھا شاید کوئی جاننے والا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا چند آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے چہروں پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ امی چیخ پڑی۔ ایک آدمی نے فوراً ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور دھاڑ کر بولا، آواز نکالی تو جان سے مار دیں۔ میرے ہاتھوں سے کپڑے گر گئے، میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ انہوں نے مجھے اور امی کو ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ ایک آدمی نے دروازہ بند کیا اور دوسرے نے سخت آواز میں کہا، جو کچھ پڑا ہے نکال کے دو۔ امی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، جو چاہے لے جاؤ، بس ہمیں کچھ مت کرنا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا کہ میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور امی سے کہا، جلدی نکالو جو کچھ ہے، ورنہ تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ امی کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ فوراً الماری کی چابیاں لے آئی۔ انہوں نے سارا زیور نکال کے ان کے سامنے رکھ دی۔ شادی کے لیے سونے کے سیٹ بنے ہوئے تھے، وہ بھی، گھر میں جو نقدی تھی وہ بھی۔ وہ ہر چیز ان کے حوالے کرتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یہ لوگ خاموشی سے چلے جائیں۔
لیکن وہ جاتے جاتے صرف پیسہ زیور نہیں لے گئے، انہوں نے میری پوری زندگی چھین لی۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میری روح جسم سے نکل گئی ہو، میں پتھر کی طرح بے حس ہو گئی تھی، میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ امی مسلسل چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن گھر سنسان تھا، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو کمرے میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ امی میرے پاس بیٹھ کر روتی رہی، میں فرش پہ بیٹھی دیوار کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں زندہ ہی نہیں رہی۔ شام تک بابا اور بھائی واپس آ گئے، انہوں نے گھر کی حالت جیسے ہی دیکھی وہ گھبرا گئے۔ بھائی نے فوراً پوچھا کیا ہوا؟ امی نے روتے ہوئے کہا گھر میں چوری ہو گئی تھی، ڈاکو آئے تھے، ہمیں کمرے میں بند کر دیا اور سب کچھ اٹھا کے لے گئے۔ میں حیرت سے امی کو دیکھتی رہی، انہوں نے بیچ میں سے وہ بات نکال دی کہ اصل میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بابا فوراً سامان دیکھنے لگے، بھائی غصے میں پاگل ہو رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ امی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میں خاموش کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی، میرے اندر جیسے آگ جل رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے امی سے کہا کہ آپ نے بابا اور بھائی کو بتایا کیوں نہیں؟ امی فوراً بولی ان کی نظر میں یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، تم بھی چپ رہو، ویسے بھی 2-3 مہینے بعد تمہاری شادی ہے، شادی ہو جائے گی، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، عزت بچانے کا یہی طریقہ ہے۔ میں حیران رہ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اپنی ماں یہ بات کہہ رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا ماں آپ یہ کرو گی میرے ساتھ؟ امی بھی رو پڑی، لیکن پھر بھی بولی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں پوری رات روتی رہی، ایک طرف مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا، اور دوسری طرف میری اپنی ماں نے مجھے چیخنے چلانے بھی نہیں دیا تھا، کسی کو بتانے بھی نہیں دیا، بابا سے بھی یہ بات چھپا لی۔ اگلے دن بھائی پولیس کی بات کر رہا تھا تو میں نے ہمت کر کے امی سے کہا کہ ہم کیس کریں۔ امی فوراً غصے میں بولی کیس چلنے میں جو کیچڑ اچھلے گا اس کا جواب کون دے گا؟ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں اپنی ہی ذات کے دائرے میں قید ہو کر رہ، گھر میں سب کچھ پہلے جیسا چل رہا تھا، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، کپڑے سل رہے تھے، دعوتوں کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی میں رات کو جاگتے ہوئے سوچتی کہیں مجھے شہزاد کے ساتھ برا کرنے کی سزا تو نہیں۔ اب 2 مہینے بعد میری شادی تھی اس انسان سے جس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ پھر ایک رات امی میرے پاس آئی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی اگر تم نے سب کو حقیقت بتا دی تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا، میں اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں پوری طرح اکیلی ہو چکی ہوں۔ میری عزت لٹ چکی تھی، لیکن یہ بات امی نے سب سے چھپا لی تھی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، باہر سے میں خاموش رہتی تھی لیکن اندر سے ہر دن ٹوٹ رہی تھی۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے میں اندھیرا ہوتا اور مجھے وہی خوفناک لمحے یاد آنے لگتے۔ میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر روتی رہتی تاکہ کسی کو آواز نہ جائے۔ کبھی کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اپنے چہرے کو دیکھتی اور پھر رونا شروع کر دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا چہرہ بدل گیا ہے، جیسے میری آنکھوں کی چمک مر چکی ہو۔ پہلے میں اپنے لمبے بالوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، لیکن اب میں آئینہ دیکھنا بھی مجھ کو سزا لگتا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، عورتیں آتی، کپڑے دیکھتی، ڈیزائن کی باتیں کرتی۔ امی زبردستی مجھے ان کے پاس بٹھاتی، لیکن میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ ہر خوشی مجھے مذاق لگتی تھی، ہر ہنسی میرے دل پہ بوجھ بن جاتی تھی۔ اب شادی میں صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ ایک دن صبح سے میری طبیعت خراب تھی، سر چکرا رہا تھا، متلی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کمزوری ہے، لیکن دوپہر کے وقت اچانک میری حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں صحن میں کھڑی تھی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ امی فوراً مجھے پکڑ کر اندر لے گئی، وہ پریشان ہو کر بولی سومیا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کمزور آواز میں کہا پتہ نہیں امی، دل گھبرا رہا ہے۔ امی
مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ پورا راستہ میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے رپورٹ سامنے رکھی اور امی کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میرے کانوں میں شور سا ہونے لگا۔ میں کرسی پہ بیٹھی رہ گئی۔ امی بھی جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ پھر امی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کوئی راستہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی بیٹی بہت کمزور ہے۔ اگر حمل گرایا گیا تو اس کی جان کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ امی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کوئی بات نہیں، 2 ہفتے بعد شادی ہے۔ اس کے بعد ویسے بھی تو اس کے ہاں اولاد ہونی ہے۔ میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگی۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، کہہ دیں گے کہ تمہارا ہی بچہ ہے، 2 ہفتے پہلے ہو گئے ہیں۔ بچہ 2 ہفتے پہلے بھی تو پیدا ہو جاتا ہے، یا مہینہ پہلے بھی پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ چیخ اٹھا ہو۔ میں نے فوراً کہا، امی آپ ان شریف لوگوں کو کیوں اتنا بڑا دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ امی نے غصے اور بے بسی کے درمیان میری طرف دیکھا اور پھر بولی، پھر اور کیا کریں؟ تمہیں اندازہ ہے اگر یہ بات باہر گئی تو کیا ہوگا؟ میں خاموش ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد میرے اندر کی آخری ہمت بھی ختم ہونے لگی۔ اب مجھے ہر وقت اپنے پیٹ پہ نظر جاتی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اندر ایک راز پڑ رہا ہے جو میری پوری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ رات کو میں سوتی تو ڈراؤنے خواب آتے۔ کبھی مجھے لگتا میرا ہونے والا شوہر میرے سامنے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ کبھی لگتا پورا خاندان میری طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ میں ہر دن اندر سے مر رہی تھی۔ پھر ایک رات میرا صبر جواب دے گیا۔ گھر میں خاموشی تھی، امی سو چکی تھی، بھائی اپنے کمرے میں تھا، بابا کے کمرے کی ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آواز باہر آ رہی ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ بابا کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر بیٹھے کچھ کاغذ دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، کیا ہوا سومیا بیٹا، اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ میری آنکھوں سے فوراً آنسو نکل آئے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہا، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بابا فوراً پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ اور پھر میں ٹوٹ گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ یہ بھی میرے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ بھی کہ امی نے ان سے جھوٹ بولا، یہ بھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ بھی کہ میں اب اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ بابا خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا گئی۔ بابا کی سانس تیز ہونے لگی، ان کا جسم ایک طرف گرنے لگا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ امی بھائی بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ ہم فوراً بابا کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد ان پر فالج کا بھی اٹیک ہوا تھا اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ ان کا آدھا جسم سن ہو گیا تھا، وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے، صرف آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میں جب انہیں دیکھتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ مجھے لگتا شاید یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اب میں مزید جھوٹ نہیں سہ سکتی تھی۔ میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میرا بھائی ابھی چھوٹا تھا، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اور اب میں امی کی کوئی بات سننے والی نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ساری بات خاندان والوں تک پہنچ گئی۔ ہم نے یہی کہا کہ جو ڈاکو آئے تھے انہوں نے سب کچھ کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یقین کر لیا، لیکن کچھ لوگوں نے فوراً میرے کردار پہ باتیں شروع کر دی۔ کوئی کہتا کہ ہمیں تو پہلے ہی اس لڑکی پہ شک تھا، کوئی کہتا اتنی خوبصورت لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی کہتا ضرور کسی کے ساتھ اس کا چکر ہوگا، یہاں تک کہ کچھ عورتیں یہ بھی کہنے لگی پتہ نہیں سچ کیا ہے، آج کل لڑکیاں خود بھی تو بہت کچھ کرتی ہیں۔ میں ایسی باتیں سن رہی تھی کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں ایسے بولیں گے۔ میرے ساتھ تو برا ہو ہی رہا تھا، لیکن
میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے سائڈ پہ ہو گئی، ورنہ شادی کر لیتی تو ماں بننے والی بات ٹھیک تھی، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جاتا اور کسی کو کچھ پتا بھی نہ چلتا۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ ساری دنیا سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جھوٹ کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول سکتے، تو شاید آپ کی تڑپتی ہوئی روح کو تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جاتا۔ بابا کی حالت بہت بری تھی، اگر وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے تو شاید میری شادی کروا ہی دیتے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ بستر پہ پڑے رہتے تھے۔ کبھی کبھی میں ان کے پاس بیٹھتی تو وہ مجھے خاموش نظروں سے دیکھتے رہتے، ان کی آنکھوں میں بھی درد ہوتا اور بے بسی بھی۔ وہ بول نہیں سکتے تھے لیکن ان کی آنکھیں جیسے مجھ سے ہزار باتیں کرتی تھی۔ گھر کا ماحول مکمل بدل چکا تھا، پہلے جہاں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا اب وہاں خاموشی رہتی تھی۔ رشتہ دار بھی کم آنے لگے تھے، جو آتے بھی تھے وہ افسوس سے زیادہ تجسس لے کر آتے تھے، ان کی نظریں مجھے چبھتی تھی۔ انہی دنوں مجھے یاد آیا کہ میں نے بہت عرصے سے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، ہر مہینے اس میں پیسے ڈالتی رہتی تھی، اب جا کر وہ کمیٹی نکلی تھی، رقم کافی بڑی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، وہ اس وقت بابا کی دوائی نکال رہی تھی۔ انہوں نے روک کر پوچھا، وہاں جا کر کیا ہی کر لے گی؟ تیری قسمت خراب ہے۔ میں کافی دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، اپنی قسمت کے لیے دعا کروں گی، اس درد سے بھی نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ امی نے گہرا سانس لیا، شاید وہ اب تھک چکی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تیری اپنی مرضی ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، ہر طرف سفید احرام میں لوگ تھے، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی خاموش کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر انسان اپنے دل کا بوجھ لے کر آیا ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میری نظر پہلی بار کعبہ پر پڑی، میری سانس رک گئی، میرے قدم وہیں جم گئے اور پھر میں زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے میرے اندر جمع سارا درد ایک ساتھ باہر نکل آیا ہو۔ میں ہاتھ اٹھا کر مسلسل دعا مانگ رہی تھی، میرے لبوں پہ صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، یا تو اس بچے کو باپ کا نام دے دے اور مجھے اس بدنامی سے بچلا لے، یا پھر اس بچے کو میرے اندر ہی ختم کر دے کہ یہ اس دنیا میں نہ آئے، کیونکہ جو میرے ساتھ کیا اس دنیا نے اس بچے کے ساتھ بھی تو وہی کرے گی۔ میں اتنا رو رہی تھی کہ میری سانسیں ٹوٹنے لگی۔ اچانک میرے سر میں چکر آنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، قریب تھا کہ میں پیچھے کی طرف گر جاتی۔ دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا، میں چونک کر پلٹی۔ وہ ہاتھ ایسے انسان کے تھے جو خود کسی اور کے سہارے پر تھا، لیکن شاید مجھے تھامنے کا حوصلہ اس کے اندر ابھی بھی تھا۔ وہ شہزاد تھا، احرام باندھے ویل چیئر پر بیٹھا ہوا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ میری دعائیں سن چکا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک تو ہو تم؟ میں کچھ نہ بول سکی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ مجھے آہستہ سے ایک طرف لے گیا جہاں رش کم تھا، پھر اس نے میرے بھائی سے پانی مانگا اور مجھے دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیتی رہی۔ شہزاد کافی دیر خاموش مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، پتہ چلا تھا تمہارے بارے میں، لیکن مجھے لگا جھوٹ ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً کہا، اللہ کے گھر میں کھڑی ہو، کیوں جھوٹ بولو گی تم، اور کیوں نہ یقین کروں گا میں؟ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں وہیں بیٹھ گئی اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ ڈاکو آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیسے امی نے سب چھپایا، کیسے میری شادی کروائی جا رہی تھی اور کیسے میں نے دھوکہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ شہزاد خاموش سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور بھرائی آواز میں کہا، وہ مل جائے مجھے جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ وہ کہاں ملے گا؟ اب چھوڑو، اللہ انصاف کرے گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے صرف آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس دن کے بعد جتنے دن ہم وہاں رہے
میں روز شہزاد سے ملتی تھی، کبھی ہم مطاف کے قریب بیٹھ جاتے، کبھی دور صحن میں۔ وہاں عجیب سا سکون تھا، جیسے دنیا کی ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، اب تم کیا کرتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں نے گھر سے کام شروع کر دیا ہے، ورک فرام ہوم کرتا ہوں، اسی نوکری پر دوبارہ لگ گیا، لیکن اب گھر سے کام کرتا ہوں۔ تنخواہ تھوڑی کم ہے، لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی نرمی تھی۔ پھر ہم واپس بھی ایک ساتھ ہی آئے تھے۔ واپسی کے سفر میں میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی کسی نئے موڑ پہ کھڑی ہو۔ گھر واپس آنے کے تقریباً 2 ہفتے بعد میرے فون پر شہزاد کی کال آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو چند لمحے دونوں طرف خاموشی رہی، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، سومیا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں خاموش رہی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جیسے ساکت رہ گئی۔ کافی دیر تک میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ یہ وہی رشتہ تھا جس کے لیے کبھی میری ماں نے کہا تھا، ہماری بیٹی تو صحیح سلامت ہے، ہم کیوں معذور آدمی سے شادی کریں؟ اور آج حالات ایسے ہو چکے تھے کہ وہی انسان مجھے سہارا دینے کے لیے کھڑا تھا۔ میں نے جب امی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فوراً کہا، شادی کر لو اسے، اور کوئی نہیں ملے گا۔ میں خاموشی سے امی کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اس لمحے شدت سے محسوس ہوا کہ میری ماں شاید اس معاشرے کا ایسا کردار تھی جو مجھے اس معاشرے کی اصل حقیقت دکھا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شاید ماں نے وقت سے ہی یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ وہ عزت اور بدنامی کے خوف میں جینا سیکھ چکی تھی۔ میں ان کو کیا سمجھاتی؟ ان کو میری بات سمجھ نہیں آتی تھی تو پہلے بھی نہیں آتی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر میں نے صرف اتنا کہا، میری مرضی ہے، شادی کرنی ہوگی تو کر لوں گی، نہیں کرنی ہوگی تو نہیں کروں گی۔ آپ لوگ مت بولیے بھی۔ میں نے شہزاد سے شادی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اس حالت میں نہیں۔ میرے دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا یہ سمجھے کہ میں نے مجبوری میں اس سے شادی کی ہے، یا یہ کہ میں صرف اپنے بچے کو نام دلوانے کے لیے اس کے پاس گئی ہوں۔ میں نے ایک دن فون پر شہزاد سے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی، لیکن ابھی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیوں؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا اس کے بعد، تاکہ ایسا نہ لگے کہ میں مجبوری میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ فون کے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے بہت نرمی سے کہا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، میں انتظار کر لوں گا۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھا دی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اب پہلے والی سومیا نہیں تھی جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن پہ خوش ہوا کرتی تھی۔ اب میری دنیا میرے اندر دھڑکتی ایک ننھی سی جان کے گرد گھومنے لگی تھی۔ شروع میں جب میں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی تو عجیب سا احساس ہوتا، کبھی رونا آتا، کبھی خوف محسوس ہوتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں ممتا اترنے لگی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس بچے کا کیا قصور تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرے لیے تو وہ میری اولاد تھا، وہ بچہ جسے میں نے اپنے وجود میں 9 مہینے رکھ کر پروان چڑھایا تھا۔ میرے لیے وہ میرا بیٹا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ ہسپتال کے اس سفید کمرے میں جب پہلی بار میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو میں بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ، بند آنکھیں، معصوم سا چہرہ۔ میں رونے لگی۔ امی بھی پاس کھڑی رو رہی تھی۔ شاید انہیں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کچھ رشتے دنیا کے خوف سے بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا۔ شہزاد جب پہلی بار اسے دیکھنے آیا تو اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے علی کو گود میں لیا، پھر مجھے دیکھ کر دھیرے سے بولا، بالکل تمہاری آنکھیں ہیں اس کی۔ میں ہلکا سا مسکرا دی۔ 4 مہینے بعد میں نے شہزاد سے شادی کر لی۔ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، نہ کوئی بڑا فنکشن ہوا، نہ شور شرابہ، بس چند قریبی لوگ تھے۔ ایک چھوٹا سا ہال تھا، سادہ لباس
تھا، لیکن اس دن میرے دل میں عجیب سکون تھا۔ نہ مجھے کسی دکھاوے کی ضرورت تھی، نہ کسی بڑی تقریب کی۔ مجھے صرف ایک ایسے انسان کا ساتھ چاہیے تھا جو مجھے سمجھتا ہو، اور وہ مجھے مل گیا تھا۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار شہزاد کے گھر گئی تو میرے دل میں ہلکا سا ڈر تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، لیکن شہزاد کی ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ آگے بڑھی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، خوش رہو بیٹی۔ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شہزاد کے گھر والوں نے مجھے خوش دلی سے قبول کیا، کبھی کوئی تانا نہیں دیا، کبھی میرے ماضی کی بات نہیں کی، حتیٰ کہ وہ علی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کئی بار مجھے حیرت ہوتی۔ شہزاد کی ماں اکثر علی کو اپنی گود میں لے لیتی اور کہتی، تم دونوں تھوڑا آرام کر لو۔ کبھی اس کی بہن علی کو کھلانے لگتی، کبھی اس کے ابو اسے باہر لے جاتے تاکہ میں اور شہزاد کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ پھر وہ رات آئی جب ہماری شادی کو چند دن ہوئے تھے اور ہم دونوں کمرے میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، علی سو رہا تھا، باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور ہم دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیسے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اس وقت بھی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے ماں باپ نے انکار کیا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا، جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، مل جل کر زندگی گزار لیں، گزر جائے گی یہ زندگی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ اس رات پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ زندگی نے مجھ سے سب کچھ نہیں چھینا تھا۔ شہزاد نے مجھے بھی وہ کام سکھانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی گھر سے کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی اس کے ساتھ ورک ہوم کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، میں کچھ غلطیاں کرتی تھی، کبھی پریشان ہو جاتی تھی، لیکن وہ صبر سے مجھے ہر چیز سمجھاتا۔ وہ کہتا، ڈرو مت، آہستہ آہستہ سب آ جائے گا۔ پھر واقعی سب آ گیا اور اب ہم دونوں مل کر اچھی خاصی رقم کمانے لگے تھے۔ گھر کے حالات کافی بہتر ہونے لگے تھے۔ میرے بابا کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، اگرچہ وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئے تھے، لیکن اب چل پھر لیتے تھے، تھوڑا بہت بول بھی لیتے تھے۔ ایک دن میں علی کو لے کر ان کے پاس گئی تو انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے علی کو اپنی گود میں لیا اور رونے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ رونے لگی۔ میرا بھائی بھی اب بڑا ہو گیا تھا، اس کی بھی نوکری لگ گئی تھی، وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ وقت نے ہم سب کو بدل دیا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں خوش تھا۔ کبھی کبھی رات کو میں چھت پہ کھڑی آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ ہم لوگ جس طرح ملے تھے اس طرح نہ ملے ہوتے تو شاید زیادہ بہتر تھا۔ کاش شہزاد کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوتا، کاش میرے ساتھ وہ ظلم نہ ہوتا، کاش میرے بابا بیمار نہ ہوتے، کاش ہماری زندگیاں اتنی آزمائشوں سے نہ گزر۔ لیکن پھر میں نیچے کمرے میں سوتے ہوئے اپنے بیٹے علی کو دیکھتی، شہزاد کو دیکھتی جو ویل چیئر پہ بیٹھا مسکرا رہا ہوتا، اور پھر دل سے ایک ہی بات نکلتی، بالآخر مل گئے، یہ بھی کافی تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔